أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کر کے اپنی محنت کا جو اظہار کیا تھا اس کی باتیں آئی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا تھا پروردگار میں نے اپنے لوگوں کو رات اور دن میں دعوت دی، لیکن میری دعوت دینا اور میرا پکارنا اس میں سوائے زیادہ اور زیادہ بھاگنے کے اور کوئی فائدہ نہ ہوا. جب جب بھی میں انہیں دعا بلاتا، اس کی دعوت دیتا کہ تو ان کی مغفرت کر دے تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، تو وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں رکھ دیتے تھے، اپنے کپڑوں کو چہروں پر اوڑھ لیتے تھے اور وہ اڑے رہے اور انہوں نے خوب زیادہ تکبر کیا. پھر بھی میں نے انہیں بآواز بلند انہیں دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلان کر کے بھی بلایا اور اسی طرح چپکے چپکے بھی دعوت دی، اور میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو اس لیے کہ بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اتنی باتیں گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. مزید حضرت نوح علیہ السلام نے جو آرزو اللہ کے سامنے کی، التجا کی، جو اللہ کے سامنے اپنا شکوہ بیان کیا، اللہ اس کا بیان کرتے ہوئے آگے کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا. یعنی اسے پچھلی والی آیت سے، آیت نمبر 10 سے لیجئے. میں نے ان سے کہا پروردگار تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفار کرو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تمہارے استغفار کرنے سے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں ترقی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور اسی طرح تمہارے لیے نہریں بنائے گا. عزیزان محترم، اس آیت میں استغفار کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے جو فائدہ ہوگا، دنیائی فائدہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا. اگر تم اپنی معافی، اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے مانگو گے تو اس کا بدلہ یہ ہے، سب سے پہلا تو آخرت کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ استغفار کرنے سے دنیا کا فائدہ بتایا کہ آسمان برستا رہے گا. چنانچہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے جب نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے آسمان برستا نہیں، قحط پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح آسمان سے پانی برسانے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، تو اس علماء نے لکھا ہے کہ نماز استسقاء میں سورہ نوح کو پڑھا جائے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اس سورت کو پڑھا اور یہ آیت کو بار بار وہ پڑھ رہے تھے. ایک زمانے میں جب ان کے یہاں قحط آیا تو انہوں نے نماز میں یہی سورت پڑھی تھی، تو علماء نے لکھا اس بات کو. اور اسی طرح فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ مالوں میں اور بیٹوں میں برکتیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر مال ہے تو مال میں اضافہ ہوگا اور زیادہ مال اللہ عنایت کرے گا استغفار کرنے سے. بہت بڑا فائدہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح اولاد اگر ہے تو اس کی نسلیں بڑھیں گی، اس کا نام باقی رہے گا، اس کا خاندان دنیا میں چلے گا. یہ استغفار کرنے کی برکت ہے.
اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ ان کے لیے کیا کرے گا؟ تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ استغفار کرنے سے زمین میں باغات، یا تو زمین کے باغات ہو سکتے ہیں، کھیت کھلیان ہو سکتے ہیں، اس کی جو آستی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہو سکتے ہیں، یا پھر جنت کے باغات مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ دنیا کے اندر بھی نہریں مراد ہو سکتی ہیں، یا جنت کی نہریں جو کہ شراب اور اسی طرح دودھ وغیرہ کی جو نہریں ہوں گی جو قرآن سے ثابت ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے قحط پڑنے کی شکایت کی کہ ہمارے گاؤں میں قحط پڑا ہے، تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ استغفار کرو۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص آیا تو اس نے یہ سوال کیا کہ میرا کھیت سوکھ گیا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا سارا مال لٹ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ اور اسی طرح اور ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس نے کہا اپنے گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا حضرت کتنے لوگوں نے سوال کیا، سب کا جواب آپ نے یہ دیا، کیا اس کی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید سے میں نے یہ اس طرح سے مسئلہ بیان کیا، استغفار کرنے کو کہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے استغفار کے برکتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا ہمارے گناہوں سے معافی مانگنے سے بہت زیادہ فائدہ دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اس میں ہے، جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے پوچھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے لوگ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی امید نہیں لگاتے ہو، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ وقار والا ہے، باوقار اللہ رب العالمین ہے، تم اس بات کی امید نہیں رکھتے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس بات پر ایمان نہیں لے آ رہے، اللہ کو نہیں مان رہے؟ پھر اس کے بعد کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، اطوارا ایک طور سے دوسرے طور میں پیدا کیا ہے، طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے طرح طرح سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے سب سے پہلے نطفے سے ہم نے انسان کو بنایا، ایک پانی کے قطرے سے، پھر دھیرے دھیرے پھر اللہ رب العالمین نے اس پانی کے قطرے کو خون کی شکل دی، خون میں بدل دیا، پھر دوسرا حصہ آنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہڈیاں بنائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں روح پھونکی، فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ایک انسان میں روح پھونکتا ہے، یہ اطوار ہے جو کہ اللہ رب العالمین انسان کو بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، علم ترو کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طبق بر طبق کس طرح بنایا ہے، ایک کے اوپر ایک کیسے بنایا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور ان آسمانوں میں چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا، نور کے معنی آتے ہیں روشنی والا، جگمگانے والا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور ان میں چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ چاند کہاں ہے؟ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں میں، حالانکہ سائنس اس کے خلاف بولتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ نہیں چاند آسمان میں نہیں ہے بلکہ آسمان کے نیچے جو خلا ہے اس خلا کے اندر چاند ہے، اس طرح سے سائنس کہتی ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا فیہن ان آسمانوں میں ہے، اللہ نے یہاں پر فی کا لفظ استعمال کیا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور اس نے چاند کو ان کے اندر یعنی آسمانوں کے اندر ایک جگمگاتا ہوا بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور سورج کو روشن چراغ بنایا تاکہ انسان اس کی روشنی میں کام کاج کر سکے۔ سورج کو کیا کیا؟ روشن چراغ بنایا، سورج کی روشنی سے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، اللہ نے ایک بڑا چراغ کے طور پر بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین سے اگایا،
اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے تم کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا، زمین سے اگایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پر زمین سے اگایا کا مطلب یہ ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اسی وجہ سے یہاں پر زمین کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے کہا تم کو مٹی سے ہم نے اگایا ہے۔ مطلب انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا ہے نہیں ایسا نہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے چونکہ انسان زمین کا اگا ہوا کھاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ زمین کا اگا ہوا ہی کھاتا ہے، اناج وغیرہ زمین سے اگا ہوا وہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک نطفہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، پھر انسان کی شکل ہوتی ہے۔ چنانچہ گویا کہ زمین کی غذا انسان کھا رہا ہے اور اسی سے وہ چیز بن رہی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے زمین سے تم کو اگایا کہا ہے۔ دونوں تفسیریں مراد ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں کا مطلب یہ کیوں ہوا کہ بہرحال زمین سے اللہ نے انسان کو اگایا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں تم کو لوٹایا جائے گا، اب اسی زمین کے اندر تمہیں واپس کیا جائے گا، تمہارا معاد ہوگا، لوٹنا ہوگا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تم کو اسی زمین سے ایک الگ شکل میں نکالے گا، ایک الگ حصے سے اللہ رب العالمین زمین سے دوبارہ تم کو نکالے گا۔ مطلب پیدا بھی اسی زمین سے ہوا، جانا بھی اسی زمین میں ہے اور اسی زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا۔ زمین میں آدمی سوتا ہے، کھیلتا ہے، لیٹتا ہے، بھاگتا ہے، کھودتا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جس طرح ایک بستر ہوتا ہے آدمی جس طرح چاہے اس میں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی زمین کو بچھونا بنایا۔ کہتا ہے اللہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ یہ زمین کو بچھایا تاکہ کشادہ راستے بنائیں، تاکہ انسان اس میں چلے پھرے اور اپنی ضروریات پوری کرے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بتایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا، یہ ساری چیزیں اللہ کرنے والا ہے، پھر بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اس طرح سے انہوں نے سمجھایا اور اللہ کے سامنے دعا میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے یہ سب کہا ان سے، میں ایسا ایسا سمجھایا ان کو، لیکن ان لوگوں نے آخرکار بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنا شکایت، اپنی شکوہ زیادہ اللہ سے بیان کرتے ہوئے آیتوں میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اتوار کے دن ہو۔